أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح دراصل قرآن کریم سیکھنے کا پروگرام ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا مخاطبت فرما رہا ہے، انسانیت کے نام اللہ تعالیٰ کا کیا پیغام ہے، کیا ہدایت ہے اور کس طرح روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی ایک ایک آیت پر بات کرتے ہیں، ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے بات کروائیں گے سورہ مومن کی آیات 13، 14، 15 اور 16 پر۔ بڑے بڑے موضوعات ہیں، کوشش کریں گے کہ کسی قدر احاطہ کریں، ورنہ قرآن کریم کی آیات کا احاطہ کرنا مشکل نہیں، ناممکن ہے۔ آپ اور ہم جانتے ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ وہی ہے، اللہ ہی ہے جو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ نشانیاں، آیات، کیا مراد ہے نشانیوں سے؟ اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ آسمان سے کون سا رزق نازل ہو رہا ہے؟ کیا یہ بارش کی طرف اشارہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ مگر سبق وہی لیتا ہے، نصیحت وہی لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں میں کون کون سے اوصاف ہوتے ہیں، ان پر بھی بات کروائیں گے۔ بس اللہ ہی کو پکارو، ہم صرف اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اپنے دین کو خالص کر کے۔ دین کو خالص کیسے بنایا جاتا ہے؟ توحید خالص کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے۔ جب توحید خالص کا ہم اظہار کرتے ہیں تو کافروں کو، اللہ کے نافرمانوں کو بہت برا لگتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے خواہ انہیں کتنا ہی ناگوار ہو، تم اپنے ایمان کو، اپنے دین کو خالص ہی رکھو۔ اللہ بلند درجوں والا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک عرش ہے۔ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے۔ اب یہاں روح سے کیا مراد ہے؟ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ ایک دن اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، خبردار کر دیا گیا۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا کون پکار رہا ہے اور کس سے پوچھا جا رہا ہے اور کیا پکار ہے؟ آج بادشاہی کس کی ہے؟ اللہ اکبر! سارا عالم پکار رہا ہے، جواب دے رہا ہے کہ اللہ واحد قہار کی۔ اللہ اکبر! خواتین و حضرات، آج ہمارے معزز مہمان ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، ایک محبوب اور مقبول نام، ایک دنیا کو آپ نے اپنے قریب سے دیکھا، جدید مسائل سے بھی آپ مکمل واقف، حل آپ عطا کرتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی۔ مفتی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ مومن آیات 13، 14، 15 اور 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب
فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق یوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله واحد القهار صدق اللہ العظیم۔ وہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، پس اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہ بلند درجوں والا ہے، مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا، آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ واحد قہار کی۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی نجیب صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہم نے سوال رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ درست جواب 40 سال۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، رمضان کے روزے ہجرت کے کتنے ماہ بعد فرض ہوئے؟ 17 ماہ بعد، 19 ماہ بعد یا 18 ماہ بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ارشاد فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ مومن کی آیت نمبر 13، پہلے 13 ہم کر لیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے۔ رزق کے لیے یہاں پر نازل ہونا ارشاد فرمایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں زمین میں تو آدمی کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، آسمان، سورج، چاند، پہاڑ، سمندر، سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جو رزق لکھا ہے کہ جو آسمانوں سے اتارتا ہے، اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری مخلوقات کے لیے وہ رزق رکھا ہوا ہے۔ بارش آسمانوں سے برستی ہے، بارش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی چیزوں کو اگاتا ہے۔ سورج کی روشنی آسمانوں سے آتی ہے، وہاں سے سورج کی روشنی اس پہ پڑتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پودوں کی غذاؤں کا بندوبست اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے یہ تو تعمیم ہے، اللہ تبارک و تعالی ساری مخلوقات، رزاق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں، بارش آسمانوں سے اترتی ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ تو ساری کی ساری آپ کے جسم حیوانی کی خوراک ہے، ساری کی ساری جو اللہ جل شانہ اتار رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو انسان کی روح انسانی ہے، وہ کیونکہ جسم تو بنا ہی آگ پانی ہوا مٹی سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی غذاؤں کا بندوبست بھی یہیں پہ رکھا ہوا ہے، لیکن روح کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی غذاؤں کو بھی آسمانوں سے اتارا ہے، وہ رزق بھی آسمانوں سے ہی اترتا ہے، اس کا تعلق آگ پانی ہوا مٹی سے نہیں ہے، روح کی غذا کا تعلق. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے اتارتے ہیں دونوں کی غذاؤں کو، جسم کی غذاؤں کو بھی اور روح کی غذاؤں کو بھی. یہ انسان جسم کی غذائیں تو ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، بارش برستی ہے، چیزیں اگتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسی لیے اللہ جل شانہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھئی کسان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں تم تو دانہ ڈال کے آتے ہو، انتم تزرعون ام نحن الزارعون، کھیتی کون اگاتا ہے؟ یہ کھیتی دانے کا ڈالنا، دانے کا زمین پھاڑ کے جانا، پھر زمین پھاڑ کے نکلنا، اور اس کا گریویٹیشنل فورس کے خلاف بڑھنا، اور اس کا بڑھتے چلے جانا. آندھیوں میں کون اس کی حفاظت کرتا ہے؟ بارش جب برستی ہے تو بھی اللہ کا رزق ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک قطرے کے ساتھ فرشتہ اتر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی نازل فرماتے ہیں. بارش رحمت کا سامان بنے، زحمت کا سامان بنے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہوتا ہے. لیکن جب زمین پہ پڑتی ہے تو اس زمین کی زرخیزی میں اضافہ کرتی ہے، اس زمین سے جو ہے وہ غذاؤں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پورا اپنا ایک نظام ہے، وہ علامات جو آدمی کو چل رہی ہوتی ہیں کہ آدمی سمندر ہے، یہاں سے بھاپ اٹھتی ہے، اوپر بادل بنتے ہیں، پھر وہ بادل اللہ کا نظام ہے، وہ پورے کا پورا وہ پانی لے کر جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں. آپ سوچیں کوئی وہ اتنا ٹینکر تو نہیں ہے، وہ تو ملینز اینڈ ملینز لیٹرز کا پانی ہے جو بادل لے کے چل رہا ہوتا ہے. پھر بادل برساتا ہے، پھر اللہ تبارک اس بارش کو کہیں پہ برف کی صورت میں اللہ کولڈ اسٹوریج کی صورت میں اس کو باقی رکھتے ہیں. وہ اللہ کا اپنا نظام. آپ دیکھیں نا، آپ جتنا کھولتے چلے جاتے ہیں آپ کو حیرت ہوتی چلی جاتی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اللہ کا نظام ہے جو اللہ نے آپ کی پروٹیکشن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے کا پورا نظام رکھا ہوا ہے کہ پھر وہاں سے جو ہے وہ دھوپ پڑتی ہے، اس پہ وہ پگھلتا ہے، اور پھر وہ دریاؤں کی صورت میں آپ تک پھر پہنچ رہا ہوتا ہے. تو یہ جو پورے کا پورا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یہ آدمی تو اتنی علامات ہیں کہ آدمی کے لیے یہ کافی ہیں اللہ تبارک و یہ ماننے کے لیے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، وہی کائنات کو چلانے والا ہے. سورج کا آنا، سورج کا جانا، دن کا آنا، دن کا جانا، رات کا آنا، رات کا جانا، موسموں کا تغیر. ایک لمحات کے لیے بھی سورج اپنی جگہ سے لیٹ نہیں ہوتا، جو نکل رہا ہے سورج نکل رہا ہے. یہ سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. پھر ایک ایک انسان کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کا نظام مقرر کیا ہے جو اس انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں. انسان مسلمان نہیں، انسان کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں شیاطین سے، باقی چیزوں سے، باقی مخلوقات سے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ ساری کی ساری وہ علامات ہیں جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے دیے کہ دیکھو پہچانو ان کا کوئی بنانے والا ہے. یہ خود بخود نہیں قائم ہو گئی ہیں، یہ پورے کا پورا، یہ پوری دنیا کا نظام. اور آپ کی حیثیت ہی کیا ہے اس چھوٹی سی پوری کی پوری کائنات میں؟ آپ کی کیا حیثیت ہے؟ مچھر کے پر کی برابر بھی آپ کی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی. لیکن اس کے اندر بھی اللہ تبارک، پھر اس انسان کے اندر اپنی اتنی بے شمار علامات ہیں جو انسان اپنے اندر، انسان کے اندر زبان بول رہی ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، کان سن رہے ہیں. اللہ کا پورے کا پورا ایک نظام ہے. ایوری سنگل ڈی این اے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ساری کی ساری علامات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کہا ہے کہ دیکھو ان علامات کے اندر جو ہے ان کو غور کیا کرو، اس کے اندر اس دنیا میں غور کرو، اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں نہیں، اللہ کی صفات میں غور، اللہ کی قدرت پہ غور کرو. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام، اللہ قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. اس لیے کہتے ہیں کبھی کبھی اللہ کی صفات کو پہ غور بھی کرنا چاہیے اور صفات کو بولنا بھی چاہیے تاکہ اللہ کی محبت پیدا ہو. ایک ہی پتا ہوتا ہے، گائے کھاتی ہے تو اس سے دودھ بنتا ہے، ہرن کھاتی ہے تو ہرن کھائے گا اس سے مشک پیدا ہو جائے گا، بکری کھائے گی اس سے دودھ بن جائے گا، شہد کی مکھی کھائے گی اس سے شہد بن جائے گا، ریشم کا کیڑا کھائے گا اس سے ریشم بن جائے گا. اور اللہ کا نظام ہے، وہ گائے دودھ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ منو گوبر اور پیشاب کے درمیان میں سے جو ہے شفاف دودھ نکال کے دکھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ محض اللہ کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ کی خالقیت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت. ایک ہی زمین ہوتی ہے نا، ایک آپ زمین کے اندر تو کوئی ذائقہ نہیں ہے نا. گندم ڈالیں تو گندم کا ذائقہ، چاول ڈالیں تو چاول کا ذائقہ، پھول لگائیں تو گلاب کا پھول الگ ہے، موتیا کا پھول الگ ہے، وہ ساری کی ساری چمیلی کی الگ خوشبو ہے، موتیا کی الگ خوشبو ہے، گلاب کی الگ خوشبو ہے. مٹی کے اندر تو کوئی خوشبو نہیں ہے.
تو کس ذات نے اس کے اندر خوشبو پیدا کی ہے اس کے اندر؟ یہ ساری جس طرف آپ نگاہ ڈالتے ہیں عالم میں، جس جگہ پہ نگاہ ڈالتے ہیں، وہ اللہ کی خالقیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت نظر آ رہی ہوتی ہے۔ اب بھی تم اللہ کو نہیں پہچانو گے، اب بھی تم اللہ سے نہیں مانگو گے، اب بھی تم کسی اور کی طرف نگاہ اٹھاؤ گے۔ سب کچھ بنانے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام یہ ہے کہ اللہ نے رحمت، سب سے بڑی رحمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی رحمت کو اتارا، وحی جیسی رحمت کو اتارا، تاکہ اور وحی یہ سب سے علی میاں نور اللہ مرقد مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ خالق کائنات کا انسانیت پہ سب سے بڑا انعام نبی کی بعثت ہے۔ اگر نبی کی بعثت نہ ہوتی تو انسانیت جو ہے نا بلائنڈ لاسٹ ٹریولر ان ڈیزرٹ، وہ تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا، پہچانتا ہی نہیں کہ آئے کیوں تھے دنیا میں۔ تو وہ بتاتا ہے، وہ خالق کا تعارف کراتا ہے، وہ وحی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے جو جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا چنیدہ نظام ہے۔ اور اللہ جس کو چاہتے ہیں، اللہ کا چنیدہ نظام ہے، اپنی عقل سے اپنے اختیار سے کوئی نبی نہیں بنتا ہے، یہ اللہ کا چنیدہ نظام ہے۔ اللہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کو چنتے ہیں، ہمیں آپ کو یہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس امت کو بھی اسی طرح چنا ہے، یہ امت بھی چنی ہوئی ہے اسی طریقے سے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو چنا۔ تو وہ وحی کا نظام اترتا ہے اور نبی آ کر کیا کرتا ہے؟ اللہ کا تعارف کراتا ہے، آخرت کا تعارف کراتا ہے کہ دیکھو ایک دن آگے آنے والا ہے، تاکہ انکار نہیں کرنا اس وقت۔ یہ ہے آسمانی رزق۔ آسمانی رزق جو اللہ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روٹی سے انسان نہیں جیتا، اس کلمے سے جیتا ہے جو اللہ نے آسمان سے بندوں کے لیے اتارا ہے۔ اب وہ جب اتر رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی روح کی غذا ہے، سبحان اللہ، سبحان اس کی روح کی غذا ہے۔ یہ جسم کا لباس تو تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یہ تو اتر جاتا ہے، آخرت میں ایک اور لباس پہنا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ تمام جو آفاقی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، آپ نے اشارہ فرمایا بلکہ واضح کر دیا کہ یہ اللہ زمین و آسمان، سورج کا نکلنا، چاند، یہ پھول پتے وغیرہ، ان نشانیوں پہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ کچھ نشانیاں انفس کی ہوتی ہیں، یہ تو آفاق کی نشانیاں ہیں، تو تم اگر اپنے آپ پر غور کرو، جس طرح تم دیکھتے ہو، جس طرح تم سوچتے ہو، جس طرح تم سانس لیتے ہو وغیرہ وغیرہ، انسان اپنے وجود پر غور کرے تو وہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ اور یہاں بھی ہے، یہ تمام نشانیاں ان کے لیے ہیں جو اللہ سے رجوع کرتے ہیں، ان پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور وہ سبق لیتے ہیں ان چیزوں سے۔ انفس کی نشانیاں ذرا وہ آپ واضح کر دیجئے، اور کیا ہم انفس و آفاق کی نشانیوں پر غور کر رہے ہیں؟ کیا ہم یہ غور کر رہے ہیں جس طرح آپ نے فرمایا کہ زمین کی کوئی خوشبو نہیں ہوتی، لیکن گلاب، اس کے برابر چمیلی، اس کے برابر موگرا، اللہ اکبر، درخت برابر برابر ہیں، تو ان کی جڑوں میں یہ خوشبو کی پڑیاں کون رکھتا ہے؟ ارشاد۔ تو انفس کی نشانیاں، بے شک انفس کی نشانیاں تو سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو، اللہ جل شانہ نے خود بیان فرمایا کہ اس کو احسن تقویم میں پیدا کیا ہے، اس کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آپ اشرف المخلوقات جب پیدا کیا ہے، جب یہ اپنے اوپر غور کرنا شروع کرتا ہے تو حقیقت بھی واضح ہوتی چلی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے اللہ جل شانہ نے سورہ مومنون میں بیان کیا نا کہ اس کے 7 درجات ہیں، وہ جو 7 اسٹیپ ہے نا، کہ کیا تھا تم، ایک چکنی مٹی سے نطفہ، نطفے سے مضغہ، پھر اس کے بعد جو ہے وہ بوٹی، اور پھر ہڈی، اور پھر ہڈی پہ گوشت، اور پھر اس کے بعد روح۔ تمہاری حیثیت کیا؟ ایک ناپاک قطرے سے تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک چیز کے اندر اتنا سا، وہ ڈی این اے کتنا ہوتا ہے، وہ کیا جرثومہ ہوتا ہوگا ڈی این اے جو ہوتا ہوگا، جس کے اندر آج سب کہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی کا پرسونا سارا اس کے اندر ہوتا ہے، پوری پرسنالٹی پرسونا اس کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سب کچھ اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ایک چیز، کتنے اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور ناک ہے، آپ سانس لے رہے ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ تبارک، حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کھانا کھاتا ہے تو اللہ ایک فرشتہ مقرر ہے جو سانس کی نالی پہ پر رکھتا ہے کہ سانس کی نالی میں نہ چلا جائے، یہ سانس کی نالی میں چلا جائے
تو آدمی کا سانس لینا انتقال ہو مشکل، جائے۔ انتقال ہو جائے، مشکل ہو جائے آدمی کے لیے، یہاں سے کوئی چیز بند ہو جائے تو آدمی کے لیے مشکل ہو، آدمی کو تو اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو جائے، ایک آدمی کی کوئی رگ اس ای این ٹی کے اندر کوئی بند ہو جائے تو آدمی کو سننا بند ہو جائے، سماعت ختم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ بعض حضرات نے لکھا ہے واقعہ کہ اللہ جل شانہ، یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ چھینک پہ الحمدللہ کہو یرحمک اللہ کہو، کیوں؟ کیونکہ یہ چھینکنا بہت بڑی نعمت ہے، اگر کوئی رگ بند ہو رہی ہوتی ہے تو وہ خود بخود کھل جاتی ہے چھینک، یہ سارے کا سارا ای این ٹی ریفریش ہو جاتا ہے، جراثیم نکل جاتے ہیں، تو اس پہ کہو الحمدللہ الحمدللہ۔ پھر آدمی جس طریقے سے نگاہ ہے، آپ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور آدمی کے اندر جو ہے وہ آپ کتنے اس کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ کان ہے آدمی کا سننا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھ ہیں، ایک ایک پورا جو ہے وہ آپ دیکھیں نا، کوئی پورا دوسرے پورے سے نہیں ملتا ہے، کوئی فنگر پرنٹ دوسرے فنگر پرنٹ سے نہیں ملتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جسم کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اندر اس کے اندر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، جتنا باہر ہے اتنا ہی اندر ہے، اندر بھی پہاڑ ہیں، اندر بھی سمندر ہے، اندر بھی ٹیلے ہیں، اندر بھی پوری بہتی ہوئی ندیاں ہیں، اور خون بہہ رہا ہے، بہتیاں چل رہی ہیں، ندیاں چل رہی ہیں، اور پسلیوں کی صورت میں جو ہے وہ پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں اندر، اور نظام چل رہا ہے، اور خون اور قلب چل رہا ہے، ایک انسان عالم صغیر ہے، ایک عالم صغیر ہے۔ تو کبھی ہم نے غور کیا، یعنی ہم انسان کے، ہم دیکھتے ہیں آبشاریں دیکھتے ہیں، ہم خوبصورت مناظر دیکھتے ہیں، کوئی حسین منظر دیکھتے ہیں، یہ جو پھل دیکھتے ہیں، پھول دیکھتے ہیں، باغات دیکھتے ہیں، بڑا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا واہ 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 بہت اچھا، لیکن کیا فوراً ہمارے ذہن میں خالق کی یاد آتی ہے؟ یہی چیز ہے اصل میں، یہی یہاں سے مطلوب ہے کہ مخلوق کو دیکھ کے نگاہ خالق کی طرف گئی یا مخلوق کی عظمت دل میں بیٹھی؟ بھائی جب کسی حسین چیز کو دیکھو تو آپ سوچو کہ وہ خود کتنا حسین ہوگا جس نے حسن کو بنایا ہوگا، وہ ذات جس نے حسن کی تخلیق کی ہے، وہ ذات جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، وہ خود کتنی قدرت والی ہے۔ اور یہی ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں بحیثیت ماں باپ، بحیثیت اساتذہ، کہ جب ہم کسی مخلوق کا تعارف کراتے ہیں تو اس طرز سے کرائیں کہ مخلوق کے تعارف سے خالق کی طرف نگاہ جائے، سبحان اللہ، بنانے والے کی طرف نگاہ جائے، بنی ہوئی سے متاثر نہ ہو، بنانے والے سے متاثر ہو، سبحان اللہ، کہ وہ بنانے والا کون ہے، وہ انسان سے متاثر نہیں ہونا، انسان کے بنانے والے سے اور متاثر ہونا۔ یہ کائنات پوری اللہ کا جمال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جمال ہے، اور اس کو آپ اس سے تاثر قبول کرنا، سبحان اللہ، اس جمال سے تاثر قبول کرنا، بلکہ یہ اپنے ایمان حصے کا جمال لے لینا اس کائنات میں سے۔ 7 ارب لوگ ہیں دنیا میں، تو ایک میرے حصے کا بھی جمال ہے، وہ لے کر میں اسے جب دنیا سے واپس جاؤں تو اس جمال میں اضافہ کر کے جاؤں کہ اے اللہ تو نے مجھے بھیجا تھا اس کائنات میں نے تیرا جمال لیا، استعمال کیا، اس سے مستفید ہوا، لیکن جب میں دنیا سے جا رہا تھا تو جتنا جمال میں نے تیرا لیا تھا اس جمال میں اضافہ کر کے واپس آیا ہوں تیرے پاس۔ تو ہر انسان کو اس انداز سے اپنا ایک تعلق اللہ سے جوڑ کر رکھنا ہوتا ہے، اور لیکن ہم اس طرف مفتی صاحب اسی جمال کی حصول کے لیے تو ایمان چاہیے ہوتا ہے آپ کو، اور کنیکٹیوٹی ورنہ کیسے ہوگی؟ یہ کنیکٹیوٹی تو ہوتی ہی نہیں ہے آپ کو۔ یہ جو اللہ کا گرینڈ سسٹم ہے نا، اللہ کے جمال کا جو گرینڈ سسٹم ہے، اس سے انیق صاحب کنیکٹیوٹی کے لیے ہی تو ایمان چاہیے آپ کو، ورنہ اس کے بغیر آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہو پاتی۔ جی بالکل، اللہ یہ فرما رہا ہے نا یہاں پر اللہ تعالیٰ کہ وہی سبق لیتا ہے کہ جو اللہ سے رجوع کرنے والا ہوتا ہے، یعنی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کا تعلق اس نوعیت کا ہو کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، کوئی کسی حال سے تاثر نہیں قبول کرتے، اللہ کا تاثر قبول کرتے ہیں، حال بھیجنے والے کی طرف نگاہ جاتی ہے، حال سے نہیں متاثر تو یعنی ہم عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، حج و عمرے پہ جاتے ہیں، عبادات ہو رہی ہیں، لیکن کیا ہم اللہ سے ہمارا رجوع نہیں ہو رہا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا رجوع اللہ سے ہو رہا ہے، لیکن کوئی خاص زاویہ نگاہ اللہ کو مطلوب ہے، وہ زاویہ نگاہ ہی مطلوب ہے 24/7 کی، جن کا تعلق عبادات سے الگ ہے، جن کا تعلق عبادات تو ایک حصہ ہے دین کا، عبادات تو ایک کچھ آپ کتنا دن میں کر لیتے ہوں گے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ
24/7 کا جو احسان ہے وہ کیا ہے؟ اللہ جو لیول آف ایکسلنس مطلوب ہے، جب اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، وہ جو احسان ہے کہ وہ جو کانشیسنس ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ہر لمحے اللہ میرے ساتھ ہے، یہ کانشیسنس آتی ہے تو یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے نا، کہ کیا فکر دامنگیر؟ پھر یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ بھائی اللہ جہاں مجھے دیکھنا چاہ رہا ہے میں وہیں پہ ہوں۔ پھر یہ دیکھتا ہے آدمی کہ اس عمل میں اللہ ناراض ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے، الفاظ بولتے ہوئے پوز لیتا ہے، سوچتا ہے کہ اس سے اللہ ناراض ہوں گے یا اللہ خوش ہوں گے۔ وہ ہر وقت یہ جو اللہ کی محبت اس کو اللہ کی نافرمانی سے روکتی ہے، اسے ہی تو تقویٰ کہتے ہیں، یہی تو وہ ایمان کی اسٹرینتھ ہوتی ہے جو مطلوب ہوتی ہے آپ کو، یہ اس کے حصول کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے، اسی کو سیکھنا پڑتا ہے۔ یہ زاویہ نگاہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو پریشانی حال آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، وہ ماں کی ممتا سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے۔ مجھے فلپ سائڈ آف دا کوئن نہیں پتا ہے، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن یہ آیا اللہ کی طرف سے ہے۔ تو چیزوں کو صحیح پڑھنے کا بھی آدمی کو عادت ہو۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے یہ زاویہ نگاہ پہ، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد، ان کے بیٹے تھے بڑے ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ، تو ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ جب حج پہ تشریف لے گئے اور حج سے واپس آئے تو 15-20 دن کے بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور بہت ہی سڈن ڈیتھ تھی۔ تو جب ان کا انتقال ہوا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے تعزیت کی وہاں لاہور، تو انہوں نے فرمایا کہ میں چیزوں کو سیدھا پڑھنے کا عادی ہوں، اور یوں فرمایا کہ دیکھو میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ اللہ موت تو مقدر تھی، وہ آنی تھی، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اللہ جل شانہ نے یہ نظام بنایا کہ ان کو پہلے حج پہ بلایا، ان کے سارے گناہوں کو معاف کیا، ان کو پاک صاف کیا، ان کو دھلایا۔ اگر یہاں واپس آ کر کچھ اور مہینے رہتے، دنیا کے جھمیلوں میں پڑتے، توفیق ہوتی نہ ہوتی، پھر گناہوں سے آلودہ ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاک صاف کر کے اپنے پاس بلا لیا میرے بیٹے کو کہ وہ سب ان جھمیلوں سے پاک صاف ہو کر حج میں وہ دھل کر ایسے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے اس طریقے سے آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ بلا لیا۔ تو بعض دفعہ جب آدمی اس زاویہ نگاہ سے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اسے یہ لگتا ہے کہ یہ تو سب اللہ کی طرف سے، یہ تو بہت ہی اللہ کی گرینڈ پلاننگ میں، اس میں تو اللہ کی محبت ہے اس کے پیچھے۔ تو آدمی تکلیف کو بھی راحت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ تکلیف نہیں لگتی ہے۔ یہ جو تعلق بنتا ہے نا، اس تعلق کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایمان جو محبت سے ناشی ہوتا ہے، آدمی عبادات تو عادتاً بھی کر رہا ہوتا ہے، اخلاص تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے۔ یہ آگے اخلاص، اپنے دین کو خالص کر کے اللہ سے رجوع کرنا، خواہ کافروں کو ناگوار گزرے گا۔ کیوں؟ اللہ کیونکہ اکبر۔ جب آپ اپنا پرسنالٹی پرسونا زاویہ نگاہ اللہ کے مطابق کر لیتے ہیں، کیونکہ حنیف صاحب دیکھیں انسان جو ہوتا ہے نا، اس کی جو پرسنالٹی، قرآن کریم ایک لفظ استعمال کرتا ہے، کل یعمل علی شاکلتہ، ایک آپ کا شاکلہ ہوتا ہے، جو پرسنالٹی پرسونا ہوتا ہے نا آپ کا، جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں، آپ کی 24/7 کس طرح گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب آج آدمی طے کرتا ہے کہ میں نے اللہ کی مرضیات پہ زندگی کو گزارنا ہے، اپنے فیملی کو میں نے اس اللہ کی مرضیات پہ رکھنا ہے، قرآن کریم ہمارے گھر کی ترجیحات میں ہوگا، اللہ کے احکامات ترجیحات میں ہوں گے، تو بہت سوں کو برا لگتا ہے۔ قرآن کریم وہاں پہ کہہ رہا ہے کہ مشرکین آپ کو کہیں گے ارے اتنوں کو چھوڑ کر جو 360 کو چھوڑ کر ایک کی طرف آ گئے، اور اس سے ہوتا ہے اس سے ہوتا ہے۔ تو آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ آیات تو وہاں کی ہیں، ان کے لیے مطلب ہے، لیکن قیامت تک یہی ہوگا۔ جب آپ اللہ کی طرف مخلصین اللہ الدین ہو کے چلیں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ پہ اعتراض کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے جو آپ پہ آپ کو محسوس کریں گے، ارے کہاں کریا، کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، آپ لوگ کیا کریں گے، کٹ جائیں گے دنیا سے، خاندان سے کٹ جائیں گے۔ لیکن آدمی رجوع نہیں، اس کے لیے میں نے نہیں کرنا۔ پہلو گے کیسے، کھاؤ گے کیسے، آدمی کو جو ہے وہ اب آدمی حلال کو اختیار کرے گا، حرام کو چھوڑے گا، حلال کی زندگی کو اختیار کرے گا، اس چیزوں کو اختیار کرے گا
تھوڑی بہت پریشانی تکلیف شروع میں آئے گی، اس اخلاص کی برکت سے جب اس آر کو یہ محسوس کر لے گا، یقیناً لوگوں کو کراہت ہوگی، یقیناً لوگوں کو برا لگے گا، آپ کو بھی مشکل ہوگی۔ اس لیے تو فرمایا نا کہ دین پہ چلنا ایسا ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں لے کے چلنا، اور لوگ تانے دیں گے لیکن تانوں کو برداشت کرنا۔ اور اس لیے فرمایا آج کیا ہے، آج یہی ہے، آپ جو ہمارے سب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے ناظرین جتنے بھی ہیں، جب بھی آپ یہ طے کریں گے، جب بھی یہ نیت کریں گے، تو شیطان دیکھیں، جب تک آپ نے نیت نہیں کی ہے رجوع اللہ کی، تب تک آپ شیطان کی ٹارگٹ آڈینس نہیں ہیں۔ آپ ٹارگٹ آڈینس جب بنیں گے جب رجوع اللہ کی نیت کریں گے، اب وہ روڑے اٹکائے گا، اب وہ چیزیں اٹکائے گا، اب وہ وہاں پہ اٹکائے گا، وہاں پر آپ نے آ کر جم جانا ہے، وہاں پر دین خالص، اور دین خالص کو اختیار کرنا ہے کہ اب میں چیزوں کے اندر اخلاص لے کر آؤں گا، خالص تیرے لیے یا اللہ، یعنی کسی کو معاف کرنا، کسی کو دینا، اب اس کے اندر للہیت کی یہ والی شکل آتی چلی جائے گی کہ جینا مرنا اب اللہ تبارک و تعالیٰ، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، یہ ہے 24/7 کہ صرف عبادت نہیں ہے بلکہ مرنا جینا اس کے لیے ہوگا، جینا مرنا اس کے لیے ہوگا، کسی کے ساتھ تعلق بنانے کی وجہ یہ ہوگی، تعلق توڑنے کی وجہ یہ ہوگی، الحب للہ والبغض للہ، یہ جو جب آتی چلی جائے گی، محبت کی بنیادیں یہ ہوں گی، اور آدمی کو برا لگ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی، تو اس لیے آدمی کو خاص طور پہ اس کی کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کی محنت کرنی پڑتی ہے۔ آدمی کو ظاہر سی بات ہے ایک وقت آدمی کو چاہے تانے برداشت کرنے پڑیں، چاہے تانے برداشت کریں، ہوگا یہ وقت جس طریقے کا یہ زمانہ ہے، اس زمانے کے اندر دین پہ چلنا مشکل ہے، لیکن تانے برداشت، حدیث پہ آتا ہے بدا دین و غریبا فسیعود غریبا فطوبی للغرباء، دین جب شروع ہوا تھا تو اجنبی تھا، لوگ چلنے والے اس پہ تانے گستے تھے، ایک وقت آئے گا پھر دین پہ چلنے والے اجنبی ہو جائیں گے، فسیعود غریبا فطوبی للغرباء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے اس وقت ان اجنبیوں کے لیے جو اللہ کے دین کو تھامے ہوئے ہوں گے، اخلاص کے ساتھ تھامے ہوئے ہوں گے، اور وہ ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، لومۃ لائم کی پرواہ نہیں کریں گے کسی کی ملامت کرنے والوں کی، کوئی اس کو بیکورڈ کہے، کوئی اس کو کچھ بھی کہے، کوئی کنزرویٹو کہے، کوئی کچھ بھی کہے کہ نہیں میں اللہ کے حکم کے آگے چلوں گا، زندگی میں حلال کو فالو کروں گا، اللہ کی مرضیات کو فالو کروں گا، 24/7 اپنے تعلقات جو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے بتائے اس طرح اپنے تعلقات کو نبھاؤں گا، ان بنیادوں پہ اپنے تعلقات کو قائم کروں گا، تو مرنے جینے کی بنیادیں وہ ہوں گی، رہنے سہنے کی بنیادیں وہ ہوں گی، تعلقات کی بنیادیں وہ ہوں گی، کیونکہ وہ اب اپنے آپ کو پارٹ ٹائم مسلمان سے نکال کے 24/7 کے اسلام میں داخل کرے گا۔ اور ان مومنین کے تعلق سے اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب سے مخاطبت کرتے ہوئے، صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے کہ انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا لیکن وہ مجھ سے محبت کریں گے، میرے نام پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے، اور 50 کے برابر ایک ہوگا۔ صحابی نے پوچھا، ایک صحابی نے کہ 50 کیا ہم جیسے 50؟ تو اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں تم جیسے 50، کیونکہ تمہاری تربیت میں نے کی ہے، تم میرے ساتھ رہے ہو، تم میرے اصحاب ہو، وہ میرے اخوان ہوں گے، بھائی ہیں میرے، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھائی قرار دے رہے ہیں، وہ 10 گنا بھی کر لیں گے تو 100 گنا کی برابر ہوگا، اللہ اکبر، اتنا سا ہمیں کرنا اور کچھ نہیں، وہ دین کو خالص کر کے اپنے دین اللہ کے لیے اور اللہ سے رجوع کر کے۔ اچھا اب فوراً آگے اللہ بات فرما رہا ہے کہ اللہ بلند درجوں والا ہے، مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، قادر ہے، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، قوی ہے، ملک ہے، مہیمن ہے، وغیرہ وغیرہ، سب پوری صفات ہمارے سامنے ہیں۔ یہاں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اس پر روح نازل کر دیتا ہے، کیا مراد؟ اس پر وحی نازل کر دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کی چنیدہ مخلوقات ہوتی ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آئے، بنی اسماعیل سے کیوں آئے،
فلاں قبیلے سے کیوں نہیں آئے، فلاں اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا وحی کا نظام، وہ اللہ کا رزق ہے جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی روحوں کو غذا فرماتے ہیں اور ان کا تعلق اللہ کی ذات سے جوڑتے ہیں۔ تو وہ آ کر اللہ تبارک و تعالی کا تعارف لوگوں میں کراتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کے درمیان واسطہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کا تعارف کراتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا تعارف کراتے ہیں، وہ اعمال کا تعارف کراتے ہیں، قیامت کے دن کا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو آگے ایک دن آگے آنے والا ہے۔ ہمارے پاس یہ وحی کی شکل میں قرآن کریم موجود ہے، اس کا موضوع توحید، رسالت، آخرت ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہے، کہ ایک صفحہ نہیں گزرتا ہے آخرت کا ذکر موجود ہے کہ دیکھو ایک وقت آگے آنے والا ہے، وہ قیامت آگے آنے والی ہے۔ تو آخرت کا ذکر اور تو اللہ کا تعارف، اللہ کی ذات کا تعارف، اللہ کی صفات کا تعارف، یہ سب کس طرح یہ اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کے ذریعے انبیاء کرام علیہ السلام پر اب یہ وحی کا پورا نظام ہے اللہ تبارک و تعالی۔ اور یہی انسان آزمائش بھی یہی ہے کہ آدمی اپنی عقل کو وحی کے تابع کر کے چلے، اس روح کے نظام کے تابع کر کے چلے، اس بھید کے تابع کر کے چلے۔ بظاہر آپ کو عقلاً وہ چیز سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، عقل کے پیمانے پہ اترے یا نہ اترے۔ اچھا، یہی وہ کسوٹی ہے جو آپ کے اعمال کو مقبول بناتی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا، کیونکہ یہ وہ کسوٹی ہے کہ اس کی وجہ سے للہیت پیدا ہوتی ہے نا۔ تو اخلاقیات، بعض چیزیں یونیورسل گڈز ہوتی ہیں، بعض چیزیں یونیورسل ایک جیسی ہوتی ہیں، فرق صرف اور صرف جو ہے یہ وہی پیدا کرتی ہے۔ یہ وہ کسوٹی ہے جو اس کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے، قبولیت اور عدم قبولیت کے درمیان، کہ دیکھو اخلاق کسے کہا جائے گا، کون سے اخلاق ہوں گے نہ دنیا کی تعریف میں تو آپ لوگوں کے لیے کریں یا اپنے لیے کریں، دونوں اخلاق ہی ہیں اس کے اندر۔ وہی کی کسوٹی کے اندر، اخلاق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہے، وہ اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کر رہے ہیں آپ، کہ مومن کو راحت پہنچا رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے کر رہے ہیں، آپ کو بدلہ مطلوب نہیں ہے، آپ نافیت پہنچا رہے ہیں انسانیت کو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ نافیت پہنچا رہے ہیں۔ تو آپ کو وہاں پہ آپ کا مسئلہ کچھ اور ہی ہے، وہ اب آپ نے بدلہ وہاں آخرت کے اندر آپ کا ہے، دنیا میں تو آپ کو مطلوب ہی نہیں ہے۔ تو اگر دنیا میں کوئی بدلہ نہ بھی دے تو آپ مایوس نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے تو اللہ ہی کے لیے کیا تھا، جس کے لیے کیا تھا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو نظام ہے، اس کے بغیر، وحی کے بغیر انسانیت جو ہوتی ہے نا، they are like a blind lost traveler in the desert، اس بیچاروں کے سامنے نہ آخرت ہوتی ہے، نہ اللہ کا تعارف ہوتا ہے، نہ اعمال کا تعارف ہوتا ہے۔ تو نبی اعمال کا بھی تعارف کراتا ہے، اخلاق کا بھی تعارف کراتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ یہ نبی ملاقات کے دن سے خبردار کرے کہ دیکھو یہ میرا منتخب کردہ فرد ہے، نبی کی شکل میں آیا ہے، تمہیں بتا رہا ہے کہ ایک دن تمہارا سامنا، تمہاری جواب دہی، تمہاری پیشی اللہ کے سامنے ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ جو باتیں کر رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے، دین کا پیغام دے رہا ہے، اپنی جانب سے نہیں دے رہا، یہ میرا پیغام ہے جو تم تک پہنچا رہا ہے۔ تو تم عقل انسانی کو پیچھے رکھو، اور وہی تمام علوم کی بنیاد ہے اور تمام علوم کی حیات ہے۔ تو اگر علوم کا، فنون کا تزکیہ کرنا ہوگا تو وہ تزکیہ وحی کے راستے سے ہی، عقل کے ذریعے نہیں ہوگا۔ علوم کی تطہیر، علوم کا تزکیہ، اس کی کلینزنگ، اس کی اسکریننگ وحی کے بغیر ناممکن ہے، ورنہ یہی علم اور فن آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے گی، انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن جائے گا، بلکہ گمراہی کا سبب بھی بن سکتی ہے، سب سے بڑا سبب، ضلالت کا سبب سب سے بڑا یہی بنے گا، یہ ضلالت کا سبب بن جائے گا، کیونکہ اس نے انسان کی زندگی کے معیارات کو تبدیل کر دے گا۔ انسان آج کیا ہوا ہے؟ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب وحی کو نکال دیا ہے تو آپ نے ایک ایسا گلیمرزم کا مذہب کھڑا کر دیا ہے لا کے، جس نے کامیابی کے معیارات کو تبدیل کر دیا ہے، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، وہ جو وحی کو
چیلنج کروا رہے ہیں عقل کے عقل کے ذریعے سے آپ ریشنلائز کریں، ریشنلائز کر کے، کیونکہ آپ نے اخلاقیات کی تعریف کو تبدیل کر دیا، نیکی بدی کی تعریف کو تبدیل کر دیا، اچھے برے کی بدی کو آپ نے نیریشن ہی کو چینج کر دیا آپ نے. ٹھیک. تو یہ وہ بنیاد ہے، یہ وہ کسوٹی ہے. اور اس لیے نبی آ کر اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے، اللہ کی محبت کے ذریعے اللہ سے ملاقات کا شوق پیدا کرتا ہے. سبحان اللہ، کہ اللہ سے ملاقات کا شوق، کہ دیکھو موت تو صرف اور صرف ایک واسطہ ہے اللہ سے ملاقات کے شوق کا. اور دنیا کا تعارف کراتا ہے کہ آپ وحی کے بغیر آپ ورلڈ ویو کو سمجھ ہی نہیں سکتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کے سامنے ورلڈ ویو نہیں آ سکتا. پھر تو آپ، ورنہ اگر آپ زندگی ڈیسٹینیشن سمجھ کے گزاریں گے تو پھر ہمیشہ ڈپریشن میں رہیں گے. اچھا، اب آپ نے کیونکہ ایک بہت اہم بات فرمائی کہ دین کا ورلڈ ویو، یہ کتنے لوگ ہیں ہمارے پاس، یعنی امت کے پاس 58 کنٹریز OIC کے ممبر. ایک دین ہے پورا، اس کا ایک ورلڈ ویو ہے. دین دیکھتا ہے معیشت کو، دین دیکھتا ہے معاشرت کو، دین دیکھتا ہے دفاع کو. الا حاذ القیاس آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. یہ ہمارا دین مکمل دین ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ قرآن میں فرما رہا ہے. تو یہ جو آپ نے اتنی بڑی بات کہی، اور سبحان اللہ کہ دین کا جو کینوس ہے کتنا بڑا ہے. دین، ہم اکثر ایک بات کہتے ہیں کہ عہد کا لمس دین کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. دین پرانا نہیں ہوتا، شریعت پرانی نہیں ہوتی، قرآن پرانا نہیں ہوتا. تو دین کے ذریعے اپنی قوت میں اضافے کے لیے دین ہمیں بتاتا ہے. قرآن کریم کی بے شمار آیات ہیں، لیکن یہ قرآن کریم کی ان آیات کو کیا اس کی تفہیم ہوئی ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ دین کا ورلڈ ویو پیدا ہونا چاہیے پورے عالم اسلام میں؟ کیا 10 افراد بھی ایسے ہیں کہ ان کا کام، ان کی کنٹریبیوشن، ان کی کتابیں بتا رہی ہیں؟ ہم کیا ذہنی طور پر بنجر اور بانج نہیں ہو گئے؟ کتنا بڑا دین کمزور لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مثال کے طور پر معیشت سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. معیشت، قرآن کریم، ہمارا دین معیشت کو کسی بھی معاشرے کی کیسا دیکھنا چاہتا ہے. اب دین کا ورلڈ ویو دین بتائے گا. دین کسی ایک خطے کے لیے نہیں ہوتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ایک خطے یا ایک زبان کے بولنے والوں کے لیے نہیں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم. قرآن کریم، اب یہ دین کا ایک ورلڈ ویو گیا. اقتدار، آپ حکمران ہیں تو حکمران تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں. وہ صدر، وزیر اعظم، بادشاہ دنیا بھر میں ہیں. لیکن جو امتی ہے، وزیر اعظم یا صدر، حکمران، اسے معلوم ہوگا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تو کیا یہ ایک تو وزیر اعظم کوئی بھی ہو سکتا ہے. ایک امتی وزیر اعظم میں اور اس کے ورلڈ ویو میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ایک چیف آف آرمی اسٹاف ہے. میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے. اقبال کہتے ہیں نا کہ میں نے اے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے. قل هو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام. تو قل هو اللہ کی شمشیر سے نیام کو خالی نہیں ہونا ہے. ہمارا جو سپاہی، ہمارا مجاہد بارڈر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. کسی اور ملک کا فوجی بھی بارڈر کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اس کے پاس نعرہ تکبیر نہیں ہوتا. یہ ہے دین کا ورلڈ ویو. یہ ہے دین. اور یہی تفریق ہر جگہ اخلاقیات میں ہوگی، معاشیات میں ہوگی. سبحان اللہ. کون بتائے گا؟ اللہ بتائے گا. میری عقل نہیں بتائے گی. میری عقل نہیں بتائے. آپ اس کو لیں گے لیکن اس کو اپنے مطابق استعمال کریں. اپنے مطابق کے لیے آپ کو یہ وحی چاہیے، یہ کسوٹی چاہیے، یہ اسکریننگ کرائٹیریا چاہیے. اسی لیے ضروری ہے، یعنی ایک بہت بڑی بات وہ ہے علوم کا، فنون کا تزکیہ. اللہ اکبر. قوانین کا تزکیہ، معیشت کا تزکیہ. سبحان اللہ. اور یہ تزکیہ
ہمیشہ چلتا رہتا ہے. سبحان آپ اللہ، عرف سبحان سے کٹ اللہ، نہیں سکتے, سبحان نارم سے اللہ، کٹ نہیں سکتے. سبحان اللہ. اور اصل آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق یہ فنون کیسے استعمال ہوں سبحان گے, اللہ، سبحان اللہ. اور یہ علوم کیسے استعمال ہوں گے, یہ قوانین کیسے استعمال ہوں گے, ہاں، یہ علم مسلمان کیسے ہوگا. مسلمان کیسے ہوگا. تو اب یہ جو علم کو آپ نے مسلمان کرنا ہے, اس کی جو اسکریننگ ہے, کلینزنگ ہے, ٹھیک. تو سب سے پہلے تو آپ کو کم از کم اتنی صلاحیت پیدا کرنی ہوگی دونوں کے, آپ کو ادراک ہو سکے کہ اسکریننگ کس کی کرنی ہے, سبحان اللہ. وہ ایریا ہی کون سا ہے ٹھیک. کہ جس جگہ کو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے, جی، کہ اس کا ادراک تو ہو, اس کی معرفت تو ہو کہ دین کے تقاضے کیا ہیں. مفتی صاحب لاسٹ منٹ جاری ہیں, بس کلوز کر دیجئے. اس روز پکار کر پوچھا جائے گا, ظاہر قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے, اس روز پکار کر پوچھا جائے گا کہ آج بادشاہی کس کی ہے, رخ کس طرف ہے, کہ فرعونوں کی طرف. اللہ اکبر, بہت تم تکبر کرتے تھے, تو اللہ فرما رہا ہے کہ آج بادشاہی کس کی ہے. سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی. یہاں پر قہار کی صفت کیوں آئی ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو اس وقت صفت بیان کی گئی ہے, جی ہاں, اس میں کیا حکمت ہے؟ اللہ وہ وقت جب آئے گا, وہ جو قیامت کا وقت ہے, جو قیامت کے لمحات ہیں, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ پورے غصے میں بھی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت قہار غالب ہوگی وہاں پہ. اور جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی, ایک ایک لگام کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. پہلی مرتبہ جب جہنم چنگاڑے گی تو برگزیدہ انبیاء بھی سجدے میں گر جائیں گے, تمام انبیاء اکرام علیہ السلام سجدے میں گر جائیں گے. تو وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اس لیے علماء نے لکھا ہے, مفسرین نے, صفت قہار کا جو اصل اظہار ہوگا وہ تو محشر کے میدان میں ہی ہوگا. اللہ اکبر, جب برگزیدہ انبیاء بھی سامنے جاتے ہوئے گھبرا رہے ہوں گے, ایک طرف جو ہے وہ جہنم ہوگا اور ایک طرف جو ہے وہ جنت ہوگی, اللہ پورے جلال میں ہوں گے. آپ تصور کریں آدمی کے سورج سوانیدے پہ ہوگا, زمین تانبے کی ہوگی, اللہ کا جلال غالب ہوگا, اور آدمی نفس نفسی کے عالم میں ہوگا, اس وقت نفس نفسی کے عالم میں ہوگا. تو یہ جو آگے قیامت کا ذکر بار بار کرایا کیوں جاتا ہے, کہ آدمی کے جو سینس آف اکاؤنٹیبلٹی ہے نا, یہ آدمی کے ذہن میں رہے کہ میری جواب دہی ہے کسی کے سامنے. کل میں نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, جہاں ماں جیسی ممتا بھی اپنے لال کو نہیں پہچانے گی, باپ جیسا شفیق بھی نہیں پہچانے گا. ہر آدمی اپنے گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا, نفس نفسی کا عالم ہوگا. وہاں میں نے ایک ایک چیز کا, اور رتی برابر بھی جس نے خیر کا عمل کیا ہوگا اللہ اس کو بدلہ دے دیں گے, رتی برابر بھی جس نے شر کا عمل کیا ہوگا اللہ اس کو بدلہ دے دیں گے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اس لیے علماء نے لکھا ہے اخوف الآیہ فی القرآن, قرآن کی سب سے خوفناک آیت ہے یہ, ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اللہ بدلا جائے. سبحان اللہ, وہاں پہ صفت قہار اللہ تبارک و تعالیٰ کی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا, جواب دہی کا احساس, یہی تقوی کی جڑ ہے. مفتی صاحب, میں آپ کا بڑا ممنون ہوں, بڑا شکر گزار, آپ تشریف لائے, اور الحمدللہ آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات, ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے, تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور کر دیتے ہیں, ہمیں قرآن سے جوڑ دیتے ہیں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنی مدت کے لیے فلسطین میں داخلہ حرام کر دیا تھا؟ درست جواب 40 سال کے لیے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. رمضان کے روزے ہجرت کے کتنے ماہ بعد فرض ہوئے؟ 17 ماہ بعد, یا 19 ماہ بعد, یا 18 ماہ بعد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031, اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت ہے قرآن دازی کا. حضرت قبلہ مفتی نجیب صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں آج کے ونر کے نام کا. محمد وحید خان, کراچی, گلشن اقبال, بلاک 7.
محمد وحید خان صاحب کراچی سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو شخص اپنی قدر نہیں جانتا تو کوئی دوسرا بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص اپنی قدر نہیں جانتا تو کوئی دوسرا بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔